سحری جگانے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی آتے تھے۔ سن 2 ہجری میں صوم یعنی کہ روزے فرض ہونے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سحری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ لوگ سحری کر سکیں۔ تاریخ کے اوراق کی گرد کو اگر جھاڑ کر دیکھا جائے تو علم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں سحری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سماں باندھ دیتے تھے اور لوگوں کو سحری کے لیے جگایا کرتے تھے، جس سے لوگ سحری کرتے تھے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت مدینہ المنورہ میں زور پکڑتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدمت انجام دینے لگے۔ ان سحری جگانے والوں کے ساتھ اکثر بچے بھی شوق میں شامل ہو جاتے اور رمضان کی سحری ایک خوشنما فیسٹیول محسوس ہونے لگتی۔ عربی میں سحری جگانے والے کو میسا حراتی کہتے ہیں۔ عربی میں سحری جگانے والے کو میسا حراتی کہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سحری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا۔ میسا حراتی یعنی کہ سحری کے لیے جگانے والے لوگ یہ فریضہ فی سبیل اللہ سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خدمت سے مستفید ہونے والے مسلمان انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور آخری صوم یعنی کہ آخری روزے والے دن انہیں ہدیہ یا انعام یا عیدی وغیرہ دیا کرتے تھے، جس سے وہ خوش ہو جاتے۔ اس کے علاوہ مسجدوں کے امام مسجدوں کی چھتوں یا میناروں پر لالٹین جلا کر رکھ دیتے اور بآواز بلند لوگوں کو سحری کے وقت کی اطلاع دیتے۔ جہاں آواز نہیں پہنچ پاتی وہاں لوگ روشن لالٹین دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ آہ کیا خوبصورت اور روح پرور رمضان ہوا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں۔